السلام علیکم ناظرین۔ مارتھا بچپن ہی سے حسین، ذہین اور خوبصورت تھی، اس لیے بہت جلد وہ بادشاہ کی نظر میں منظور ہو گئی۔ چاروں البانوی شہزادے جو پہلے سے ہی مارتھا کے ساتھ مانوس تھے، جنہیں سلطان مراد خان ثانی بطور یرغمال اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جان کسٹریار نے اپنے بیٹے سلطان مراد خان کے سپرد کرتے وقت مارتھا کو بھی ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ مارتھا اور چاروں البانوی شہزادے سلطانی محل میں ٹھہرائے گئے۔ مارتھا آزادی سے اپنی بچی اور ان چاروں بچوں کے ساتھ محل کے عقبی مکانوں میں رہنے لگی۔ چاروں شہزادوں کو مکتب میں داخل کروا دیا گیا اور سلطانی خرچے پر ان کی تربیت ہونے لگی۔ مارتھا کو ادرنا میں آئے ہوئے ابھی کم وقت گزرا تھا کہ ان نے اندرون محل میں اپنے تعلقات بڑھا لیے۔ وہ کٹر مذہب پرست تھی۔ ادھر ابو جعفر ادرنا میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ ابو جعفر ایک منجا ہوا جاسوس تھا اور ادرنا میں سلطان کے خلاف سازش کا مکمل جال بچھا چکا تھا۔ کوتوال شہر سے لے کر ینیچری کے بعض سالاروں تک ابو جعفر کی زیر زمین سرگرمیوں کا دائرہ کار تھا۔ سلطانی دربار میں بھی اس کے جاسوس موجود تھے۔ گویا ادرنا میں ابو جعفر کی بے تاج بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر ایک مذہبی پیشوا تھا اور لوگ اسے خطیب مقرب کے نام سے جانتے تھے، لیکن در حقیقت وہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈکس چرچ آیا صوفیہ کا ایک آزمودہ کار پادری تھا۔ وہ ادرنا میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہا تھا اور اس کے جاسوس قیصر قسطنطنیہ کو عثمانی سلطان کے پل پل کی خبر پہنچاتے تھے۔ سونے کی قیمت میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ البانیہ کی شکست کے بعد مارتھا اور البانوی شہزادے ادرنا آئے تو ابو جعفر کے لیے اپنی سازش کا جال پھیلانا نامزد آسان ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے مارتھا کی فطری کمزوریاں معلوم کیں اور پھر مارتھا کے گھر آیا تو مارتھا نے اسے مسلمانوں کا مذہبی پیشوا سمجھا اور کچھ خاص منہ نہ لگایا، لیکن مکار ابو جعفر نے پہلی نظر میں ہی مارتھا کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ شروع میں مارتھا عیسائی سازش کا حصہ بننے میں خوفزدہ رہی، لیکن ابو جعفر کی میٹھی زبان نے اسے بہت جلد اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ اب وہ ایک البانوی کنیز کی بجائے قیصر کی ایک اہم جاسوسہ تھی۔ مارتھا ابو جعفر کے لیے سلطانی محل میں جا کر اہم معلومات حاصل کرتی اور اپنے تئیں دین یسوع مسیح کی خدمت سر انجام دیتی۔ اسی اثنا میں ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن نے اپنی بیٹی شہزادی سروین نوجوان سلطان مراد خان ثانی کے عقد میں دے دی۔ شاہ سربیا لارڈ اسٹیفن اگرچہ مذہب عیسائی تھا، لیکن مراد خان ثانی کے دادا سلطان بایزید یلدرم کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا بھی خواہ اور وفادار تھا۔ بایزید یلدرم کے زمانے میں اسٹیفن نے مسلمانوں کی طرف سے متعدد معرکوں میں شرکت کی اور ہر مجاہد پر سلطان کے ساتھ ساتھ رہا، خصوصاً اس وقت جب جنگ انگورا میں طاری فارمر و امیری تیمور نے سلطان بایزید یلدرم کو عبرتناک شکست دی۔ اسٹیفن بھی سلطان بایزید یلدرم کا ساتھ تھا۔ اس زمانے میں اسٹیفن نوجوان تھا۔ اسٹیفن نے بایزید یلدرم کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے اپنی بہن اس کے نکاح میں دے دی تھی اور اب سلطان مراد خان ثانی کو، جو بایزید یلدرم کا پوتا اور سلطان محمد خان اول کا بیٹا تھا، اسٹیفن نے اپنی وفاداری کا یقین اس طرح دلایا کہ اپنی چہیتی بیٹی شہزادی سروین سلطان کو بیاہ دی۔ شہزادی سروین محل میں آئی تو مارتھا اور ابو جعفر کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو جعفر نے مارتھا سے کہا، مارتھا، یہ شہزادی تمہاری پہنچ سے دور نہیں، اسے اسلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ مارتھا نے شہزادی سروین کے پاس آنا جانا شروع کیا تو اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ لارڈ اسٹیفن کی بیٹی اپنے باپ کی طرح سچے دل سے سلطنت عثمانیہ کی خیرخواہ ہے۔ مارتھا بہت جلد مایوس ہو گئی اور ابو جعفر کو بتایا کہ شہزادی سروین اتنا ترنوالا بھی نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا، لیکن ابو جعفر مایوس نہیں تھا۔ اس نے شہزادی سروین کو ورگلانے کی کوششیں جاری رکھیں۔ ابو جعفر در حقیقت ایک شفاق اور گھناؤنا شخص تھا۔ اس نے البانیہ کے بادشاہ جان کسٹریار کو سلطان سے بدظن کرنے اور بغاوت پر اکسانے کے لیے ایک انتہائی سنگین منصوبہ تیار کیا، اور جب اس نے اپنے اس سنگین منصوبے میں مارتھا کو شامل کرنا چاہا تو بری طرح بد گئی، کیونکہ ابو جعفر کا منصوبہ بے پناہ شفاقانہ اور خوفناک
خطرناک تھا۔ ابو جعفر نے البانیہ بادشاہ کو سلطان سے بدظن کرنے کے لیے سلطان کے محل میں موجود معصوم البانوی شہزادوں کے قتل کا پروگرام بنایا۔ مارتھا، جو ایک طرح سے ان بچوں کی ماں بھی تھی، ابو جعفر کی اس سازش میں قطعاً شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ ابو جعفر مسلسل کئی روز تک مارتھا کو ان معصوم بچوں کی جان لینے پر آمادہ کرتا رہا، لیکن جب مارتھا نہ مانی تو ابو جعفر نے ننھی مارسی کو زبردستی ماں سے الگ کر دیا۔ مارتھا بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب وہ ابو جعفر کے ساتھ زیر زمین سرگرمیوں میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ بالآخر مارتھا نے ڈرتے کانپتے ابو جعفر کا حکم مان لیا اور البانوی بادشاہ جان کسٹیار کے 3 ننھے یرغمالی شہزادے کو خانوں میں زہر دے دیا۔ اسکندر اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور کسی قدر چالاک اور ہوشیار بھی تھا۔ مارتھا نے ابو جعفر کے مشوروں سے اسکندر کو زندہ رہنے دیا اور باقی 3 ننھے شہزادوں کو ایک ماں کی بجائے ڈائن بن کر دیا غیر میں زہر ملا کھانا کھلا دیا۔ اپنے ماں باپ سے دور اس دیار غیر میں یہ معصوم بچے مارتھا کے رحم و کرم پر تھے۔ چنانچہ تینوں بچے کھیلتے کودتے کھاتے کے وقت دسترخوان پر آئے اور کھانے کے برتنوں میں ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ زہر ابو جعفر لایا تھا جو آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر تھا۔ بچے کھانا کھا کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب سے چھوٹے شہزادے کو قے آئی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دونوں بچے کسی قدر سست جان ثابت ہوئے اور چند دن شدید بیمار رہ کر بعد یکدیگرے وفات پا گئے۔ 3 البانوی شہزادوں کو یکے بعد دیگرے انتقال نے قصر سلطانی کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان مراد خان ثانی نے فوراً طور پر دربار لگایا اور حاضرین دربار کے سامنے تازہ ترین صورتحال رکھی۔ سلطان خود بھی غمگین اور دل گرفتہ تھا کیونکہ اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے شاہ البانیہ کے معصوم بچے انتہائی پراسرار طور پر یکے بعد دیگرے وفات پا گئے تھے۔ صرف ایک شہزادہ جارج کسٹیار زندہ بچا تھا۔ یہ دراصل ایک مسلمان سلطان کے لیے بہت زیادہ شرم اور ندامت کی بات تھی۔ سلطان کا اپنا بیٹا شہزادہ محمد بھی البانوی شہزادوں کا ہم مکتب اور ہم عمر تھا۔ سلطان کے لیے مزید پریشانی کی بات یہ تھی کہ اب شاہ البانیہ کے بڑھ اٹھنے کا اندیشہ تھا اور سلطنت عثمانیہ کے شمالی صوبوں میں بغاوت پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ حاضرین دربار دم بخود تھے اور شہزادوں کی پراسرار موت کا بظاہر کوئی سراغ ملتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ بالآخر سلطان نے خفیہ محکمے کے سربراہ کو ان کی پراسراری اموات کا کھوج لگانے پر مامور کیا اور شاہ البانیہ کی جانب ایک تعزیتی سفارت روانہ کرنے کا حکم دیا جس میں یہ موقف اختیار کیا تھا کہ معصوم شہزادے کسی نادیدہ بیماری سے سبب ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید سلطان مراد ثانی نے ایک یہ اقدام کیا کہ جارج کسٹیار کو براہ راست اپنی نگرانی میں لے لیا اور اس کی تربیت اور دیکھ بھال کے لیے ماہر اور وفادار افراد کو مقرر کر دیا۔ دوستو، اس کہانی کا اگلا حصہ، اگلی ایپیسوڈ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ تب تک مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔